بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ سعودی عربیہ جو کہ اسلام کا منبع، جہاں سے اسلام کی ابتدا ہوئی، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسکن، ایک مقدس جگہ۔ ایک وقت تھا کہ وہاں سے امن کا پیغام اور اسلامی دنیا کے لیے ہمیشہ تقویت کے لیے کچھ نہ کچھ وہاں سے اس کی کنٹریبیوشن رہتی تھی۔ سعودی بادشاہوں نے مسلم دنیا میں بہت سارے رفاعی کام کیے۔ انہوں نے مساجد بھی بنوائیں، دارالعلوم بھی قائم کیے، اور مختلف مشکل وقتوں میں امت مسلمہ کی مدد کی، غریب غربا کی خاص طور پہ، تاکہ کہیں بھی اسلامی دنیا میں انسانی المیہ جنم نہ لے۔ یہ ہو گئی تاریخ پرانی، لیکن اب وہاں پہ کافی سالوں سے راج ہے محمد بن سلمان، شاہ سلمان کے بیٹے کا۔ شہزادہ محمد بن سلمان ایک مختلف سوچ کے آدمی ہیں۔ اپنے طور پہ شاید وہ مغربی قوتوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں، ماڈرنائزیشن، اس پہ ہم بات کریں گے علیحدہ، لیکن اس کے علاوہ انہوں نے بے پناہ ہتھیار خریدنے شروع کیے۔ سب سے پہلے تو انہوں نے یمن کے خلاف جنگ شروع کی، اور یمن بھی ایک اسلامی ملک، سو دونوں ملکوں کے درمیان خاصی خون ریزی ہوئی، اور اس میں آپ نے دیکھا کہ یمنیوں کے اوپر جو بمباری وغیرہ کی گئی، اس پہ ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کافی تلملاتی رہیں۔ لیکن یمنی بھی اتنے معصوم نہیں، ان کے ساتھ ایران لگا ہوا ہے، اور وہاں سے وہ وقتاً فوقتاً میزائل پھینکتے رہتے ہیں سعودی عربیہ پہ۔ در حقیقت یہ سعودی عربیہ اور ایران کی لڑائی، لیکن میدان جنگ جو ہے وہ یمن بن گیا۔ بے پناہ لوگ مارے گئے، اعضاء اڑ گئے لوگوں کے، جو جنگ میں ہوتا ہے عموماً۔ اب بات یہ ہے کہ کیا ہمارے سعودی بھائیوں نے اپنے لیے آئندہ یہی رول رکھنا ہے؟ دوسری طرف انہوں نے یونائٹڈ عرب ایمریٹ کو بھی اپنے ساتھ شریک کیا، اور یونائٹڈ عرب ایمریٹ جو ہے وہ کچھ عجیب ملک ہے، جہاں پہ کہ اسلام ہے بھی اور غائب بھی ہوتا جا رہا ہے، یا تقریباً آپ کہہ لیجئے کہ نہ ہونے کے برابر۔ لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ یمن کی جنگ میں یو اے بھی برابر کا شریک تھا سعودی عربیہ کے ساتھ، اتحادی ہیں، اور آج یونائٹڈ عرب ایمریٹ بہت بڑے پیمانے پہ ہتھیار خرید رہا ہے۔ وہ ہتھیار جو کہ غالباً ان کو ضرورت بھی نہیں ہے، ان میں رافیل طیارے بھی ہیں بہت بڑی مقدار میں، اور یہ جو چیزیں ہیں یہ نیچرلی آپ اس پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ مغربی دنیا کی تو موج ہو گئی، ان کو تو دھڑا دھڑ آمدن ہو رہی ہے، اور آپ ہتھیار خرید رہے ہیں۔ کس لیے، کیوں، کوئی اندازہ نہیں۔ کون ان کو مشورہ دے رہا ہے؟ سعودی عرب کا دیکھیے کہ یمن کی جنگ سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، لیکن جنگ چھوٹ نہیں رہی۔ وہ جان چھوٹتی نہیں اس وجہ سے کہ ایک دونوں ایران اور ان کے درمیان تنازع طے نہیں ہوتا۔ بات چیت کا کچھ ہوا تھا سلسلہ تھوڑا بہت، لیکن آگے پتہ نہیں چلتا کہ بات چیت آگے ہو رہی ہے یا نہیں۔ یہ جو ہتھیاروں کی دوڑ ہے، یہ سعودیز تو وہ یمن کی جنگ کی وجہ سے بے پناہ خرید رہے تھے، لیکن جب جو بائیڈن حکومت میں آئے تو انہوں نے کہا کہ سعودیز نے بہت زیادہ ہیومن رائٹس وائلیشنز کی ہیں یمن میں، لہٰذا ہم ان کے ساتھی نہیں بنیں گے، اور انہوں نے ان کے بہت سارے ہتھیاروں کے جو آرڈرز تھے وہ کینسل بھی کر دیے، اور ان کو کہا کہ آپ ہیومن رائٹس وائلیشنز وہاں پہ بند کریں۔ لیکن اب پھر جو بائیڈن نے کچھ ہتھیاروں کی سیل کا کچھ آرڈر، ان کا چھوٹا موٹا آرڈر ہے، لیکن بہرحال وہ اپروو کیا ہے۔ جو زیادہ تشویش کی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ خطہ ایک تو پاکستان کے بہت قریب ہے، دوسری طرف یہ مسئلہ ہے کہ یہاں پہ اسرائیل کی انگریشن ہے، وہ بالکل اس میں خطے میں موجود ہے، اور انہی ملکوں کی گلف سٹیٹس کی وجہ سے وہ موجود ہے یہاں پہ، اور جو دشمنیاں ہیں وہ اسلامی دنیا کے اندر ہیں۔ ایران اور سعودیز اور یا گلف سٹیٹس کا جھگڑا جو ہے وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ اس ہتھیاروں کی دوڑ میں جو نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ سیٹلائٹ امیجز جو امریکہ نے حاصل کیے ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے
کہ سعودی عربیہ میزائل ٹیکنالوجی اس نے حاصل کی ہے چائنا سے، اور نئے قسم کے سوفسٹیکیٹڈ میزائل وہ بنا رہے ہیں۔ جو سیٹلائٹ امیجز ہیں ان سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ وہاں پہ ایک برن پٹ جس میں کہ فالتو جو ایکسپلوسو ہوتا ہے وہ جلایا جاتا ہے وہ بھی نظر آتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ میزائل جو ہیں ان کو غالباً بنا کے تو جو سرپلس ایکسپلوسو ہے اس کو ڈسپوز آف بھی کیا گیا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب سعودیز میزائل حاصل کریں گے تو کیا ایران چپ بیٹھے گا؟ دوسری طرف ایران کا اپنا مسئلہ ہے۔ ایران ویسے تو ان میزائل ٹیکنالوجی کے معاملے میں بہت ایڈوانسڈ ہے، اور انہوں نے میزائل مارے بھی ہیں، استعمال بھی کیے ہیں، اور ان کو خطرات بھی موجود ہیں۔ ایک طرف امریکہ اور دوسری طرف اسرائیل ان کو لگاتار تھریٹ کرتا رہتا ہے۔ ان کا معاہدہ بھی ایک جو کینسل کر دیا تھا جو بائیڈن نے، جو ڈونلڈ ٹرمپ نے، وہ آج دن تک جو بائیڈن اس پہ بات چیت کرنے کی کوشش وغیرہ کرتے رہتے ہیں، لیکن کوئی ابھی تک معاملہ طے ہوا نہیں۔ اب اس خطے میں اگر سعودیز میزائل بنانا شروع کریں گے تو دشمنی سعودیز اور ایرانیوں کی اور سعودیز کی بھی ہے۔ بے شک آپ کہیں کہ ایران بنیادی طور پہ اسرائیل کو دشمن سمجھتا تھا، لیکن سعودیز کے ساتھ بھی تو پراکسی وار چل رہی ہے، اور سعودیز اگر میزائل ٹیکنالوجی لے رہے ہیں اور میزائل بنا رہے ہیں تو ایران تو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ نتیجہ یہ ہے کہ امریکہ میں یہ پریشانی ہے کہ ایران کے ساتھ جو اب مذاکرات ہوں گے ان کی بنیاد کیا ہوگی۔ اگر آپ ایران سے مذاکرات کرتے ہیں تو ان کے پاس تو بڑا واضح ایک ایکسکیوز موجود ہے، جو یہ کہیں گے کہ جی آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں، ہمیں تو فکر ہے سعودیز بنا رہے ہیں میزائل اور ہمیں دفاع کے لیے چاہیے۔ امریکہ کو وہ کہیں گے کہ جناب اگر ہمیں آپ روک رہے ہیں تو پہلے سعودیز کو روکیں۔ اب سعودیز کا قصہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے وقت میں وہ روکے جا سکتے تھے، جبکہ وہاں پہ وہ کچھ میزائل ٹیکنالوجی وغیرہ اس زمانے میں کام ہو رہا تھا، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ سعودیز کے بڑا قریب رہا، اور ڈونلڈ ٹرمپ کو مالی اعتبار سے وہاں بڑے فائدے ملے، لہذا وہ روکنا نہیں چاہتا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے وقت میں اگر روک لیا جاتا تو معاملہ شاید ٹل جاتا، لیکن اب سعودیز اس معاملے میں کافی آگے نکل چکے ہیں۔ جب میڈیا کے لوگوں نے چائنا سے یہ پوچھا کہ آپ نے کیوں تعاون کیا ہے تو چائنا کا جواب بڑا واضح تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی برائی تو ہے نہیں، ہم نے تو جو کچھ بھی کیا ہے وہ جو میزائل ٹیکنالوجی ہم ان کو دے رہے ہیں، جو کچھ بھی ان کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں سعودیز کے ساتھ، وہ تمام انٹرنیشنل قوانین کے مطابق ہے، اور اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو کہ ہتھیاروں کے پھیلاؤ کے زمرے میں آتی ہو۔ سو چائنیز بھی بری الذمہ ہو گئے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک طرف تو امریکہ کا معاہدہ ایران کے ساتھ ہوتا نظر نہیں آتا اس صورتحال میں، اور اگر نہیں ہوگا تو پھر اسرائیل کی طرف سے ایران کے اوپر ویسے حملہ کرنے کے خطرات بڑھ جائیں گے۔ اسرائیل کو بہت سارے ملکوں نے یہاں پہ پذیرائی دی ہے، بحرین بالکل ساتھ ہے ایران کے، بحرین نے ان کو ریکگنائز بھی کیا ہے، اور ان کا آنا جانا وہاں پہ دبئی میں ہے، پھر اسی طرح سعودیز میں کم ہے لیکن ہر صورت گلف اسٹیٹس میں ہے۔ ان چیزوں کی وجہ سے یہ سارا خطہ جنگ کی لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ اگر ایران کو روکنے کے لیے اسرائیل کوئی حملہ کرتا ہے، کوئی اپنے ہتھیار استعمال کرتا ہے، تو اس سے آپ دیکھیں گے کہ پورا خطہ جنگ کی لپیٹ میں آ جائے گا، کیونکہ اسرائیل دور ہے۔ ایران کی ریٹیلیشن اسٹریٹ اوے بحرین پہ ہوگی اور دبئی پہ ہوگی، اور ہو سکتا ہے سعودی عربیہ پہ بھی ہو، کیونکہ ان کے خیال کے مطابق یہ وہ ملک ہیں جو اسرائیل کے لیے معاون ثابت ہو رہے ہیں۔ یہ اسرائیل کی پریزنس جو یہاں پہ ان ملکوں میں ہے وہ بے معنی نہیں ہے۔ اسرائیل کی انٹیلیجنس اور اسرائیل کے ہو سکتا ہے کہ ٹارگٹ ایکوزیشن سسٹمز وغیرہ وہاں موجود ہوں جو کہ ایسے نہیں ہوتے کہ ان کو کوئی اعتراض کرے۔ ویپن تو کہیں اور سے فائر ہوگا، لیکن ٹارگٹ جو ہے وہ انگیج کرنے کے لیے اس خطے سے ان کو مدد کی جا سکتی ہے۔ سو یہ وہ ایک انتہائی غیر دانشمندانہ ایک قدم اٹھایا گیا ہے، جس میں کہ سارے خطے کے مفادات جو ہیں وہ خطرے پہ پڑ گئے،
اب اس کو ہینڈل کیسے کیا جائے؟ میرا اپنا اندازہ ہے کہ اس کو ہینڈل کرنے کے لیے چائنا بہتر رول پلے کر سکتا. آپ دیکھیں کہ چائنا بھی ایران کے ساتھ اس کے تعلقات اچھے ہیں. 25 سال کا انہوں نے معاہدہ ان کے ساتھ کیا ہے، اور 25 سال کا جو معاہدہ ہے اس کے تحت $400 ارب چائنا وہاں پہ انویسٹ کرے گا. یہ بہت بڑی بات ہے. جہاں جس ملک کو پوری دنیا نے امریکہ کے کہنے پہ ان کا بائیکاٹ کیا ہو، ان کے اوپر سینکشنز ہوں، وہاں چائنا ان کے ساتھ ایک ایسا رابطہ قائم کر رہا ہے جس کی وجہ سے ان کی مالی مشکلات بہت ساری دور ہوں گی، ان کی جو آئسولیشن ہے وہ ختم ہوگی. تو ان حالات میں چائنا کا وہاں انفلوئنس موجود ہے. چائنا کو اگر یہ انگیج کریں تو سعودیز کے ساتھ بھی اس کے چونکہ وہ ٹیکنالوجی وہی دے رہا ہے، روابط موجود ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ سعودیز کے ساتھ کچھ ان کی انڈرسٹینڈنگ کروا سکیں، جس سے سعودیز کو یہ اندازہ ہو جائے کہ سعودی عربیہ سے ان کو خطرہ نہیں ہے. بہر صورت ایک مشکل صورتحال پیدا ہوئی ہے، اور جب سے شہزادہ محمد بن سلمان اقتدار میں آئے ہیں ان کے طور طریقے انتہائی مختلف اور کئی لحاظ سے خطرناک بھی ہیں، اور سعودیز کے لیے کسی وقت پہ سعودی عربیہ کے لیے بہت بڑے خطرے اور نقصان کا باعث بھی بن سکتے ہیں. پہلی پالیسیز بڑی پرامن تھی، اچھی تھیں، اسلامی دنیا اس سے مستفید ہو رہی تھی، لیکن آج کی پالیسیز نہ اسلامی دنیا کے لیے اچھی ہیں اور نہ ہی ہمارے خطے کے امن کے لیے. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.